امام جعفر صادق نے پوچھا سفیان تیرے ہم جولی تو چلے گئے, تیرے کلاس فیلو چلے گئے, اور تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا حضور اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تو پھر پوچھ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا بات حضور یہ ہے, سبق تو آپ وہ دیتے ہیں جو زید کو بھی ہے, جو بکر کو بھی ہے, جو فلاں کو بھی ہے, خلیل کو بھی ہے, جو ابراہیم کو بھی ہے. آج میرا دل یہ چاہتا ہے آج سفیان کو وہ سبق دے جو کسی اور کو نہ دیا ہو, اور پھر سفیان کو اس کے بعد کسی اور چیز کی حاجت نہ رہے, وہ مجھے سبق دے. حضرت امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ سن لو اہل بیت اطہار کے ایک فرد فرید کی یہ بات اپنے جولی میں ڈال لو کہ انہوں نے کیا فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا ارے تو پوچھتا ہے میں تمہیں کوئی نصیحت کروں, تم کوئی پتے کی بات بتاؤں؟ کہا سب سے پہلی بات سن لو. آپ نے فرمایا میری پہلی بات یہ ہے اگر تیرا دل چاہے, اگر تیری طبیعت ہو, اگر تیرے دل کے اندر یہ بات آئے کہ تیرے رب نے جو تمہیں دیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہے, اس نے تمہیں عزت دی وہ عزت باقی رہے, اس نے تمہیں مال دیا وہ مال باقی رہے, اس نے تمہیں اولاد بخشی وہ اولاد باقی رہے, اس نے تمہیں جاہو منصب بخشا وہ باقی رہے. آپ نے فرمایا اگر تیرا دل چاہے نا تیرے رب نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ باقی رہے تو پھر یہ کر, اس کا شکر ادا کیا کر, اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کر, اور کہا کر ما شکرنا کا حق کا شکر کا یا اللہ میرے رب تو نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہے میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. حضرات محترم حضرت امام جعفر صادق نے پہلی جو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر تیرا دل چاہے نا جو تیرے رب نے تمہیں دیا ہے وہ تیرے پاس رہے تو پھر کیا کر, اللہ کا شکر ادا کیا کر. ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا یہ شکوے کر رہا ہے, شکایتیں کر رہا ہے, میرے رب نے مجھے کیا دیا ہے, دیکھو جی میری بیوی بیمار, میرا بیٹا جو ہے اس کو یہ مرض, مجھے گھر میں بھوک, سارا دن میں بھاگتا پھرتا ہوں, پھر بھی میری روزی جو ہے وہ پوری نہیں پڑتی, میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, اب دیکھو جی مجھے میرے پاس کیا ہے. ایک اللہ کا بندہ گزرا, اس نے اس سے پوچھا میرے رب نے تمہیں کچھ نہیں دیا؟ نہیں جی کیا دیا؟ بیماری دی, بھوک دی, افلاس دی, یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, اور میرے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اچھا یہ سودا کر لے میرے ساتھ. کیا سودا؟ کہا 1 لاکھ روپیہ مجھ سے لے لے اور اپنی ٹانگ کاٹ کے مجھے دے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ نہیں, یہ سودا منظور نہیں ہے, اس لیے کہ ٹانگ دیکھے اس سے میں چلتا ہوں, بھاگتا ہوں, لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے ٹنڈا منڈا آ گیا, تو یہ بات نہیں, یہ مجھے سودا منظور نہیں ہے. آج محنت کر لیتا ہوں اور رات کو چولہا گرم ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں ٹانگ کاٹ لو 1 روپے کے لاکھ میں, تو یہ تو مجھے منظور نہیں. آپ نے کہا اچھا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے یہ 2 لاکھ روپیہ تمہیں دیتا ہوں, ٹانگ بھی نہیں کاٹتا اور تمہارا ہاتھ بھی نہیں دیتا, ایک ایسی چیز لوں گا جس کا دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا. کہا وہ کیا؟ کہا یہ جو تمہاری آنکھ ہے نا اس کی ایک سفیدی ہے, ایک اس کی سیاہی ہے, سفیدی تیری, سیاہی تیری, لیکن میں سوئی مار کر, سوئی ڈال کر اس کا نور لے لوں گا اور باقی تمہیں 2 لاکھ روپیہ دوں گا, پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا. اور کہنے لگا نا جی نا, میں آنکھ دے دوں, نور دے دوں, دنیا کا حسن و جمال کسی آنکھ سے نصیب ہوتا ہے وہ تمہیں دے دوں, یہ سودا منظور نہیں ہے. اس اللہ کے بندے نے کہا اے ظالم انسان, اس رب نے تو تیری ذات کو کروڑوں کا بنا دیا اور تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے دیا کچھ نہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں اوے لوگو اگر تمہارا دل چاہے نا تمہارے رب نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے وہ باقی رہے تو کیا کیا کرو؟ کہا اس کا شکر ادا کیا. زبان سے
پہلی بات یاد رہے گی نا آپ کو کہ میں نے اپنی بات نہیں بتائی، میں نے اہل بیت اطہار کے ایک نئی ریاضت کی بات بتائی ہے، جس کو اللہ نے نسب بھی دیا اور جس کو اللہ نے علم بھی بخشا۔ آپ کی بات آپ نے فرمایا میری پہلی بات یاد رکھنا کہ اگر دل چاہے نعمتیں بخشی ہوئی باقی رہے تو شکر کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر کرو نا میں تمہیں اتنا اور دوں گا۔ وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک نبی کے پاس اللہ کا پیغام آیا، پیغام یہ آیا کہ یہ جو تمہارا نبی جو ہے نا تمہارا امتی، اس امتی کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی آدھی زندگی جو ہے وہ آسودہ گزرے گی اور اس کی آدھی زندگی جو ہے وہ افلاس اور مصیبت اور امتحان میں گزرے گی۔ تو نبی اپنے اس امتی سے پوچھ لے کہ اس نے آدھی پہلی اچھی گزارنی ہے یا آدھی بعد والی اچھی گزارنی ہے، جو وہ کہے وہ ہمیں بتا تاکہ ہم اس طرح کے اس کے ساتھ سلوک کریں۔ اس نبی نے بلایا اس امتی کو، اسے کہا مولا کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، تیرے رب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ تیری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ جس میں تو بھوک اور افلاس میں ہوگا اور ایک حصہ وہ جس میں تو راحت و آرام میں ہوگا۔ بتا کون سی زندگی تو پہلی لینا چاہتا ہے اور کون سی بعد میں؟ پہلے راحت میں رہنا چاہتا ہے، وہ آسودگی میں رہنا چاہتا ہے یا تکلیف اور امتحان میں؟ اس نے کہا جی مجھے اجازت دے میں ذرا گھر جا کے بیوی سے مشورہ کر لوں۔ وہ گھر آیا، اس نے بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے اس سے کہا کہ میری مان اور پہلی زندگی جو ہے وہ عیش و آرام کی لے لے اور بعد والی زندگی جو ہے وہ امتحان والی لے لے۔ اس نے کہا تیرا دماغ الٹا، میں تمہاری یہ بات کیوں مان لوں؟ جوانی میں تو میں تگ و دو کر لوں گا، بھاگ دوڑ کر لوں گا، صحت ہوگی اور دوڑ کروں گا، محنت کروں گا، روٹی کا بندوبست ہو جائے گا، اور بڑھاپے میں جس میں تو کہتی ہے وہ میرا کیا حال ہوگا؟ چار پائی پہ پڑا ہوں گا، دردیں اٹھ رہی ہوگی، پریشانی اور بیماری میرے اوپر حملہ آور ہوگی، اور ساتھ بھوک بھی، ساتھ افلاس بھی، ساتھ جو ہے وہ پریشانی بھی۔ تو میری بات مان، پہلی زندگی کو آسودگی سے گزارنے دے، امتحان میں گزارنے دے، اور آدھی بعد والی جو ہے اس کو آسودگی میں۔ تو بیوی نے کہا ایک دفعہ میری بھی مان لے، ایک دفعہ میری بھی مان لے، اور جا کر اپنے نبی سے کہہ کہ مجھے پہلی آسودگی والی زندگی چاہیے اور آخری زندگی امتحان والی چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جا کر پیغمبر سے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ عرض کی کہ میں پہلی زندگی اچھا جینا چاہتا ہوں، مزے میں رہنا چاہتا ہوں، مال منال میرے پاس ہو، عزت کی زندگی گزاروں گا، جب بیماری آئی آخری وقت آیا تو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس امتی کی وہ پیغام پیش کیا کہ مالک کو یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو پھر کاروبار میں برکت آ گئی، جان مال میں برکت آ گئی، ہاتھ مٹی کو لگاتا وہ سونا بن جاتا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا وہ چمک اٹھتا، مالو مال ہو گیا۔ لیکن اس کی بیوی نے یہ کہا اب مال آ گیا، رزق آ گیا، برکتیں آ گئی، اگر آخری زندگی کو بھی بہتر کرنا چاہتا ہے تو میری بات مان۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ اب خود روٹی کھانا، کسی بھوکے کو ساتھ گرانا، خود کپڑے پہننا، کسی ننگے کے بدن کو ایسے کپڑے دینا، خود چھت مہیا کرنا، کسی بے چھت کے سر پہ چھت ڈال دینا، یہ تو کرتا رہے۔ میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں وہ مالک بڑا کریم ہے، اپنے وعدے سے پھرے گا نہیں۔ اس نے کہا مالک کی تو یہ وعدہ کر رہا ہے آدھی ایسی آدھی ایسی، میرے کہا چلتا تو چل۔ جب آدھی گزر گئی تو میرے رب نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس نے میری نعمتوں کا شکر کیا۔ میں اب اچھا نہیں لگتا کہ دی ہوئی نعمتیں شکر کے باوجود پھر میں واپس لے لوں۔ کہ تو نے وہ آدھا اس طرح گزارا کہ ہماری ہر سانس پہ شکر کیا۔ ہم کہتے ہیں نا
شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو ہم اور دیں گے، تم شکر کرو ہم اور دیں گے۔ حضرات محترم، پہلی نصیحت اور پہلی بات حضرت امام جعفر نے یہ فرمائی تھی کہ اگر تو چاہتا ہے تیرے رب نے جو تمہیں بخشا ہے وہ باقی رہے تو اس کا کیا کر۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا میری دوسری بات کو بھی سوچ کے سمجھ کے اپنے پاس رکھنا۔ حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب تیری کمائی، جب تیرا رزق، جب تیرے پاس جو کچھ مال ہے وہ تیری ضرورتوں کو پورا نہ ہو اور وہ تیری ضرورتوں کی کفایت نہ کرے تو سمجھ لے کہیں خود تجھ سے کوئی بھول ہو گئی۔ پیسہ بڑا کمایا لیکن بیماری آ گئی، پیسہ لٹ گیا۔ ہمارے یہاں پیسہ جو ہے وہ دیہات میں جو ہے باہر سے بھی بڑا پہنچا، بہت بینک میں بھی بیلنس تھا، لڑائی ہو گئی، قتل ہو گئے، تھانے والوں نے اور تحصیلداروں نے اور ان وکیلوں نے سارا پیسہ لوٹ لیا۔ برکت نہیں ہے، دولت ہے، رزق ہے، مال ہے، آتا بھی ہے، جمع بھی کرتے ہیں، لیکن جب حساب کتاب ہوتا ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس کا نصیحت کون دیتا ہے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں ارے تیرا مال، تیرا رزق، تیری دولت، تجھے جو اللہ نے مال دیا وہ تیری ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے تو سمجھ لے کہیں تجھ سے بھول ہو گئی ہے، کہیں تجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ارے جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میری ناشکریہ کرتا ہے، میری بخشی ہوئی نعمتوں میں میرا حق ادا نہیں کرتا، مالک فرماتا ہے ہم اس کے معیشت کے جامے کو تنگ کرتے ہیں، ہم اس کے مالوں کی فراوانیوں کو اسے پورا نہیں ہونے دیتے۔ حضرت محترم، میری تیسری گزارش جو حضرت امام جعفر نے اس کو نصیحت کی وہ یہ تھی اگر تجھے کسی اپنے بڑے سے ڈر لگے، تجھے کسی چودھری سے خوف آئے، تجھے کسی سلطنت کے حکمران سے تمہیں ڈر لگنے لگے کہ وہ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لے گا، وہ یہ کر لے گا، تو اس وقت کیا کیا کر؟ کہا اس کی پناہ میں آ جا جو سب سے بڑی طاقت والا ہے اور پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو انسان سب سے بڑی قوت والا قوم میرا رب، سب سے بڑی طاقت والا قوم میرا رب، سب سے بڑی مالک کس چیز کا زمین و آسمان کا قوم میرا رب، جب ساری قوتیں اس کے پاس تو پھر جو اس کا ہو جاتا ہے وہ پھر کسی اور سے ڈرتا ہے۔ یہ فقیر جو ہے، یہ درویش جو ہے، ان کے پاس کون سی ایسی بات ہوتی ہے؟ نہ انہیں بادشاہوں کا ڈر آتا ہے، نہ انہیں کوئی سلطنت کے حکمرانوں کا خوف آتا ہے، اور ان کے پاس ہوتا کیا ہے؟ یہ تسبیح جس پہ وہ اللہ 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 یہی وہ دولت ہے، اس کو اپنا لو تمہیں اللہ کی پناہ نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے، یہ معلومات بیان کر رہا تھا کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کو نظر لگ گئی اور اس کی نظر اتارے، اس کی نظر اتارو۔ اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارے لیے امکان کی دنیا ہے۔ یہ پیالہ ہوتا ہے نا، وہ سنگ مرمر کا بڑا بلونی جام ہے اور اس میں شراب پڑی ہوئی ہے اور تیرے میرے جو ہے وہ حرام ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس پیالے کو لیں اور توڑ دیں؟ نہیں، آج اس کو کچھ نہ کہے، اس کو سنبھال، اس کی حفاظت کر، کل وقت آئے گا تمہیں موقع ملے گا، اس وقت اس میں سے شراب گرانا، اس کو صاف کرنا اور اس میں دودھ ڈالنا۔ یہی میرے ملک کی حالت ہے۔ آج اگر کسی قوتوں کو یہ ملک اور اس کا نظام پسند نہیں ہے، یہ صورتحال مناسب نہیں ہے، میں خود کہتا ہوں ہمارے ملک میں عدل کا جس طرح جو ہے وہ نیلام ہوتا ہے تو کسی اور ملک میں شاید ہی ہوتا ہو، ہمارے ملک میں جس طرح آبروئیں لٹتی ہیں شاید کسی ملک میں ایسا نہ ہوتا ہو، ہمارے ملک میں قانون کا جس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے شاید وہ کہیں اور نہ ہو، لیکن ان ساروں کے باوجود پاکستان ہماری شناخت ہے، پاکستان ہماری پہچان
جو سیر کی جگہ اس جگہ گیا، وہ پل